بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وسیم بادامی. آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید کی مبارکباد. آپ سب کا ماہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ اس انداز میں رہنے کا بہت بہت شکریہ, اور نشریات کو سراہنے کا, اپنے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ. چونکہ وہ اچانک جس کو ہم 30واں روزہ سمجھ رہے تھے, سب کا اندازہ تھا, اور پھر وہ اچانک عید کا اعلان ہو گیا, تو وہ صحیح طریقے سے باقاعدہ اس کا ایک کلوجر اور وہ بھی نہیں ہو سکا. تو میں آج آپ سب لوگوں کا بہت بہت تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں, جو کہ اس مہینے بھر ہمارے ساتھ رہے اور اپنی دعائیں دیتے رہے, فیڈ بیک دیتے رہے اور ہماری اصلاح بھی کرتے رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک. لیکن اگر آپ کو بھی لگ رہا ہو کہ عید مبارک بہت ہی روکھے پھیکے یا بہت ہی روایتی انداز میں کہہ دی گئی ہے, تو بالکل یہ معاملہ ایسا ہی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مطلب کیا عید اور کیسی عید, کہ جب کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہوتا رہا, تو ہم اب کیا اپنے بچوں کے ساتھ کیا خوشیاں منائیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینی بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا ہم اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کریں جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں رہنے والی ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, 21ویں صدی میں ہو رہا ہے. وار کرائمز ہو رہے ہیں, جرنلسٹ پر اٹیک ہو رہا ہے جو دنیا کے کسی جنگ کے ضابطے میں نہیں آتا. ویسے تو یہ جنگ ہی نہیں ہے, مطلب یہ دو طرفہ کیا, ایک سائیڈ وکٹم ہے اور ایک سائیڈ جو ہے وہ ایک سائیڈ غاصب ہے جو کہ مسلسل اٹیک کر رہی ہے. تو اس کو تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ دو طرفہ مقابلہ ہو رہا ہے, سامنے سے لوگ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور سارا معاملہ. لیکن باقاعدہ کوئی جنگ ہو تو اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ وہاں بھی جو ہے وہ عورتوں بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاتا. وہاں بھی اسپتالوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ دنیا کے سب سے تہذیب یافتہ ممالک ہونے کا دعوے دار ہیں, جو یا کہ خود حملہ آور ہے یا جو اس کے حامی ہیں. یہ دنیا کو درس سکھاتے ہیں انسانیت کا, اخلاقیات کا, ایتھکس کا, مورلز کا, ویلیوز کا. جرنلسٹ پہ اٹیک ہوتا ہے, میڈیا ہاؤسز پہ اٹیک ہوتا ہے, سب خاموش, یا ایک روایتی تھکا ہوا اسٹیٹمنٹ. بچوں پہ حملے ہوتے ہیں, اسپتالوں کے راستے روک دیے جاتے ہیں, اسپتالوں پہ حملے ہوتے ہیں, اور سب کے سب خاموش تماشائی ہے. ابتدا میں تو یہی دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی جو غاصبین ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں, وہ چاہے بظاہر ہماری صفوں میں سے ہو یا ان کی صفوں میں سے ہو, اللہ تعالیٰ سب کا عبرتناک انجام کرے انشاءاللہ. تو یہ ساری عید اور یہ پچھلے کئی ایام ہمارے رمضان نشریات میں بھی ارادہ تھا کہ آخری دن اس پہ بات کریں گے تفصیل سے, پھر ایسا ممکن نہیں ہو پایا. غزہ نے, فلسطین نے یہ عید اور یہ رمضان, خاص طور پر رمضان کا آخری عشرہ کچھ اس ماحول میں گزارا ہے. ایک روایتی سا اجلاس ہو گیا ہے OIC کا, اور اگر آپ کو یاد ہو, ایک آپ کو صرف ریمائنڈ کرا دوں, ایک اتحاد بنا تھا, 40 اسلامی ممالک کا اتحاد بنا تھا, جس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کہیں کسی مسلمان ملک پہ کوئی آنچ بھی آئی تو یہ سارا اسلامی ممالک کا جو اتحاد ہے یہ مل کے جو ہے وہ اس کا دفاع کرے گا. آپ جانتے ہیں رائل شریف صاحب اس کا وہ حصہ اور سارا کچھ. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور کہیں بیانات ہیں اور کہیں تو وہ بھی نہیں ہے. یعنی بلڈنگز اس طریقے سے گر رہی ہیں جیسے کوئی کھلونے ہوں, جیسے یہ کوئی ویڈیو گیم کے مناظر نہیں ہیں کہ ایک جھٹکے میں اس طریقے سے بلڈنگز گر جاتی ہیں. بلڈنگز کھلونوں کی طرح گر رہی ہیں, اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے کھلونوں میں کھیلنے کی عمریں ہیں, وہ اس طرح مر رہے ہیں, اس طرح شہید ہو رہے ہیں جیسے وہ انسان نہیں ہے. اس طرح اگر جانوروں کے بچے بھی دنیا سے جائیں تو بھی میں افسوس ہوں کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے, یہ اس طرح لوگ جا رہے ہیں. ہم جنازوں پر پھول دیکھتے ہیں, یہ رسم ہے کہ جنازوں پر پھول برسائے جاتے ہیں, اور فلسطین میں پھولوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. اور یہ اگین یہ کوئی لفاظی نہیں ہے, یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے, کسی فلم کے منظر نہیں ہے, یہ کوئی 100 سال پرانی تصاویر بھی نہیں ہے, نہ یہ کوئی 150 سال پرانی ڈاکیومنٹری ہے. کل رات کیا ہوا فلسطین میں, بچے تو اپنی معصومیت میں بڑے معصومانہ انداز میں بتاتے ہیں نا, وہ تو کوئی جھوٹ بھی نہیں بولتے اور مبالغہ بھی نہیں کرتے, سنسنی بھی نہیں پھیلاتے. ایک فلسطینی بچی نے کل رات اس پر کیا بیتی, گزشتہ رات اس پر کیا بیتی, وہ اپنے معصومانہ انداز میں اس طرح بتائی. I'm 10 years old and I'm from Gaza. As you see here, kindergarten who got exploded by a missile from the occupiers. Last night, it was a really hard night as we heard missiles, a lot of missiles. I couldn't believe that they're attacking us. We didn't even do anything. And you see, if this kindergarten was full of kids, they could have died. Lots of people who are dying in Palestine, in Gaza. We don't deserve this. Kids are dying and mothers are crying.
I can't believe like occupiers don't have a heart to care about those kids who are dying. And I'm scared of the war. But I just know that we are going to win the war. Because we have the power of Allah with us. اور اسی بچی نے روتے ہوئے اپنا احوال کچھ اس طرح سنایا. I'm always sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. You see all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people. I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. It's not fair. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بچی سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کروں کہ ہاں ہم بہت بڑی طاقت بھی ہیں, دنیا میں ہر چوتھا آدمی مسلمان بھی ہے, ہم 57 ممالک بھی ہیں, ہمارے پاس تیل بھی ہے, ہمارے پاس سونا بھی ہے, ہمارے پاس اونچی عمارتیں بھی ہیں, سب کچھ ہے. احساس نہیں ہے, شرم تو شاید بالکل بھی نہیں ہے. ایک اس سے بھی چھوٹی بچی نے اس کے گھر پہ بم کس طرح گرایا گیا یہ حال اس طرح بتایا. اجعلنا بومبانج وتكسروا الشبابيك وكل الشبابيك وما ضلش حاجة. وش عملت انت؟ وانا خفت عشان صغيرة. والمطبخ هاي كمان, المطبخ كمان هو كمان اتكسر الشبابيك اللي بالمطبخ وكل الشبابيك اتكسروا. نضلش لنا حاجة. بكرة نجيب الزلمة عشان يجي اللي يبني لنا. تو بڑے بچوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں اور بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں. اس بچے کا احوال دیکھیے جو کہ سارے معاملے سے بے خبر, وہ اس بات پہ وہ اس کے لیے کل کائنات جو اس کا وہ کھلونا ہے جس سے وہ اب سے کچھ لمحات پہلے تک کھیل رہا تھا. یہ بھی دیکھیے. من وين مطلعها؟ انتوا كنتوا جوا الدار؟ وين كنت انت؟ مش مشكلة بتعوض. بعين الله. يعني هاي دموع حقيقية يا جماعة. تو یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں, میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں. یہ فلسطین کہہ رہا ہے ہم سب سے کہ یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں, میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں. جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں, اسرائیل کو تو تسلیم کر لیا ہے, لیکن جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں, ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنیں. صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں. کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں, میں فلسطین ہوں اور چاک دامن رمن رفو کر کے لکھتا ہوں میں, زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں. درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے. یہ جو باتیں بچے کر رہے ہیں کہنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے. جس کو سننے کے لیے ہمیں حوصلہ چاہیے, وہ کہنے کے لیے کتنا حوصلہ چاہیے ہوگا. درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے. آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں. اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے, میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے. میں فلسطین ہوں اور نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے, صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے. اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے. جو ستم ڈھا رہے ابراہا کی طرح, جو ستم ڈھا رہے ابراہا کی طرح, ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں, میں فلسطین ہوں. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. اب ذرا ہم اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں.
ہمارے ساتھ ذرا معزز مہمانان گرامی موجود ہیں تجزیے کے لیے، کیونکہ ظاہر انہوں نے یہ سارا منظرنامہ دیکھا ہے، دنیا بھر کی ساری صورتحال کور کرتے رہے. جناب مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی، اور دفاعی تجزیہ کار کیسے جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ، دونوں کا بہت شکریہ. میں پہلے اگر کوئکلی پلیز دونوں کا اگر ایک ایک منٹ میں آپ دونوں یہ بتا سکیں، آپ دونوں کے خیال میں اسٹارٹنگ فرام یو مظہر عباس صاحب، یہ کیوں ہوا ہے؟ مطلب یہ دوبارہ یہ ایپیسوڈ کیوں شروع ہوا ہے؟ بربریت تو جاری تھی، سارا کچھ چل ہی رہا ہے معاملہ، لیکن یہ جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوا رمضان میں شروع، اس کے پیچھے اسرائیل کا اصل مقصد آپ کے خیال میں کیا ہے مظہر عباس صاحب؟ شکریہ وسیم. دیکھیے آپ نے جو ابھی ظاہر ہے بچوں کے جو کلپس دکھائے، بچیوں کے جو کلپس دکھائے، مطلب اسپیچلیس ہیں. ہم صابرہ شتیلہ سے یہ منظر دیکھتے آئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکے. اور یہ ریسنٹ ایکشن کیوں ہے؟ فوری طور پہ اسرائیل کے مقاصد کیا ہیں؟ اسرائیلی وزیر اعظم پرابلم میں ہیں، انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے، جس طرح ہم اکثر بھارت میں مودی صاحب بعض اوقات توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ایکشنز ہوتے ہیں، وہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ابھی تو آپ نے بعض اسلامی ممالک سے تعلقات استوار کیے ہیں، یو ای سے، قطر سے، اس کے بعد وہ ممالک بھی مشکل میں پڑ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جب وزیر خارجہ تقریر کر رہے تھے تو انہیں نیو یارک جانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو جانے کی ضرورت تھی یو ای، ان کو جانے کی ضرورت تھی قطر. انہیں بتانا چاہیے تھا کہ یہ تعلقات ختم کریں تاکہ کوئی پریشر بنے، کیونکہ جب تک آپ اپنے اندر سے طاقت نہیں وہ کریں گے تو باہر والے کیوں سنیں گے آپ کی؟ آپ جائیں گے، فرض کریں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو بھی جاتا ہے، ایک قرارداد پاس بھی ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیا اس سے پہلے قراردادیں پاس نہیں ہوئی ہیں؟ تو اصل تو آپ نے اپنی اسٹرینتھ بنانی ہے. ہمارے یہاں تو دیکھیں اسرائیل کو مضبوط کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اسلامی ممالک کا ہے، اسرائیل کو مضبوط کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ عرب ممالک کا ہے، ورنہ آج اسرائیل اتنا مضبوط نہیں ہوتا. ہم نے شام کو جلتے ہوئے دیکھا، ہم خاموش رہے. ہم نے لیبیا کو جلتے ہوئے دیکھا، ہم خاموش رہے. وہ تمام ممالک جو کسی نہ کسی طرح پیلسٹینین کاز کو سپورٹ کرتے تھے عملی طور پہ، ان کو تباہ کیا گیا. ایک زمانہ تھا کہ روس جو ہے وہ پشت پہ کھڑا ہوتا تھا، وہ سپورٹ کرتا تھا. روس ختم ہو گیا. آج کوئی سپر پاور ایسی نہیں ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو. جو عرب ممالک فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے وہ تباہ کر دیے گئے. تو اب آپ کن ممالک پر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ وہ ممالک جو کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، بگاڑنا نہیں چاہتے. یہ ہپوکریٹک پالیسیز ہیں جو آپ کو او آئی سی کی شکل میں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ کا پوائنٹ میں نے لے لیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے اس کی ایک وجہ جو ڈومیسٹکلی جن مسائل میں پھنسا ہوا ہے اسرائیل کا وزیر اعظم، جو کہ دنیا کی جو کہ مودی کے حوالے سے اکثر کہتے ہیں کہ جب وہ پھنس جاتا ہے تو پھر اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان کی طرف معاملات کرتا ہے. امجد شعیب صاحب، آپ کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ حالیہ ایکشن کی وجہ یہ ہے؟ امجد صاحب کو میری آواز ہے؟ جی زیادہ تر تو یہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل اس وقت نیتن یاہو کو ہیں ان کا حل اس نے یہی سوچا کہ اس وقت جنگ چھیڑ دی جائے، اور جو کرپشن کے اس کے اوپر الزامات اور اس کی اپنی وزارت عظمیٰ خطرے میں ہے اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں اور نیتن یاہو جو ہے وہ اس وقت قوم کے ہیرو کے طور پہ سامنے کھڑا ہے. اور لازمی بات ہے کہ یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ لیڈر جن کے اوپر مقدمات آتے ہیں وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو چیز آپ بات کر رہے تھے، اسلامی دنیا جو ہے وہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو 1973 میں جب یہ ہوا تھا ہمارا، تو ہم نے تیل کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا تھا. ایک اتفاق تھا ہمارا، صحیح ہے، اور آئل ایز اے ویپن یوز ہوا. نتیجہ یہ کہ اس کا بڑا امپیکٹ آیا اور بہت ساری چیزیں اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہ جنگ بند ہوئی، جنگ کے بعد آپ نے جیسے معاہدات ہوئے. صحیح ہے. اور یہ آئل کا قصہ تو آج استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت جگہوں پہ اور نکل آیا، لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ ان کی پروڈکٹ کا بائی کاٹ کرنا، سوشل بائی کاٹ کرنا، اور سب سے امپورٹنٹ تھا کہ یہ جو 5 ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا
اگر یہ ریورس کر دیتے تو بہت بڑا امپیکٹ آنا. تو اس کی وجہ ہے گلف اسٹیٹ میں اسرائیل نے اپنے پاؤں جمانے کے لیے سر توڑ کی کوشش کی ہے, اور یو اے ای بحرین اس کے لیے بہت اہم ہے. ایران کی وجہ, ایران کے وہ آ کے بالکل ابھی جب یہ اپنی فیسیلیٹیٹ اس کو کریں گے, اس کے انٹیلیجنس سیٹ اپ یہاں ہوگا, سب کچھ ان ریاستوں میں بنانے کے لیے وہ کوشاں ہے. صحیح ہے. تو ان حالات میں وہ ایران کی بالکل گردن پہ بیٹھا ہوگا. لہٰذا وہ بڑا ویلیو کرتے تھے اس ریلیشن شپ کو, جو کہ بڑی مشکل سے انہوں نے امریکن پریشر یوز کر کے یو اے ای اور بحرین وغیرہ سے کی. کل سعودی عربیہ سے بھی ہو جائے گی. تو یہ تعلق ٹوٹتا تو ان کو خاصا جھٹکا لگتا ہے کہ عرب دنیا اکٹھی ہو رہی ہے. اور یہ جو تعلق جڑا ہے اس کی آپ کے جو ابھی نہیں ٹوٹا, بلکہ اس سے پہلے میں اس سے بھیجا ہوں کہ تعلق جڑا ہے کیوں, اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کیا وہ اکنامکلی اتنے مضبوط ہیں کہ ان سے پنگا لینا, بلکہ پنگا نہ لیتے لیکن کم از کم ایکسیپٹ بھی نہ کرتے, یہ ممکن نہیں تھا؟ امریکن پریشر بہت زیادہ تھا, یا چونکہ جو آپس میں بھی جو مسلم ممالک کی جو آپس میں جو رفٹ ہے, تو ان کو لگا اگر ایران کو زیر کرنا ہے تو اس کیمپ میں جا کے کام آسانی سے ہو جائے گا؟ کیا آپ کے خیال میں ایسی ناگزیر وجہ بن گئی کہ بالکل ایکسیپٹ ہی کر لیا؟ نہیں, یہ بڑا ان کے دیکھیں, یہ پورا ایک آپ کہہ لیجئے کہ سینیریو تھا جس میں یہ چیزیں ہوئی. یہ تھی یمن کے ساتھ جنگ, جس کی وجہ سے ایران کے ساتھ بہت زیادہ مخاصمت بن چکی تھی لوگوں کی. لہٰذا ان کو سپورٹ چاہیے تھی, اور یہ امریکہ کے اوپر بڑا ریلائی کر رہے تھے. امریکنز نے ان کی سیکیورٹی وغیرہ کا ان کو یقین دہانی کرائی اور پریشر ڈالا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. اسرائیل کو تسلیم کرنے سے بھی ان کو یہ فائدہ, انہوں نے سمجھا کہ اسرائیل کی اور ایران کی دشمنی ہے, لہٰذا ہمیں ایران کے خلاف اسرائیل کی سپورٹ بھی مل جائے گی. ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ جو یہودی ہے اس کے اپنے مقاصد ہیں. وہ ایران کے خلاف تو آج ان کے ساتھ مل جائے گا, لیکن کل وہ بالآخر مسلمانوں کے خلاف ہوگا. لہذا یہ غلطی کر کے, اور اب جا کے جب درستگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی طرف جا رہے ہیں, تو ان کو اس وقت ادھر تعلقات بحال کریں اور ادھر تعلقات توڑ لیں. یہ وہ چیز ہے جو کہ ریورس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے کہ میں مظہر صاحب کی طرف جاؤں, آپ اس پہ فرمائیں گے. OIC کے اجلاس میں فلسطینی نمائندے نے بہت زیادہ اس پہ رونا رویا, اس نے بڑا کنڈیم کیا کہ آپ لوگوں نے حقیقتاً آپ نے اسرائیل کو مضبوط کیا ہے, اور آج وہ یہ قدم اٹھا رہا ہے ہمارے خلاف. ایک اتحاد بنا تھا حالیہ, اسی مقصد کے لیے بنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ ہوا تو ہم مل کر مزاحمت کریں گے, تو اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ امجد شعیب صاحب, امجد صاحب کی آواز ذرا اب ذرا دیکھتے ہیں. جی مظہر عباس صاحب, اب آپ کو یعنی کیا یہ مستقبل کا اس کا منظرنامہ کیا لگتا ہے؟ یہ کیا یعنی اس ایپیسوڈ کا اینڈ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ بہت کمزور ہو گئے ہم. دیکھیے, جس وقت ابھی امجد شعیب صاحب 73 کی بات کہہ رہے تھے, 74 میں تمام تر امریکہ اور مغرب کی مخالفت کے باوجود لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی. صحیح ہے, بھٹو صاحب 50 سے زیادہ سربراہ مملکت وہاں شریک ہوئے. اور اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی وہ کھڑی ہوتی تھی. اس وقت کی لیڈرشپ میں شاہ فیصل لے لیں, الجیرس کے ہواری بومیدین لے لیں, لیبیا کے کرنل قذافی لے لیں, شام کے حافظ الاسد کو لے لیں, ایون پی ایل او پہلی مرتبہ ریکگنائزڈ ہوئی. صحیح ہے. اور پی ایل او میں چاہے وہ یاسر عرفات ہوں یا جارج حباش ہوں, یہ وہ ایک قیادت ہوتی تھی کہ جو اسٹینڈ لیتی تھی, معاف کیجیے گا, اور اس کی وجہ سے ایک ہوپ تھی, ایک رے آف ہوپ تھی. اب ہے اب بھی ٹرکی کو لے لیں آپ, ایران کو لے لیں, پاکستان کی پوزیشن بھی بہتر ہے, لیکن وہ ایک موٹیویشن نظر نہیں آ رہی. وہی آپ دیکھیں کہ کسی ایک ملک نے OIC کے اجلاس میں, چلیں انہوں نے قرارداد نہیں پاس کری, کوئی ایک بتائیں کہ ایک اسپیکر نے یہ ایڈوائس کی ہو یا مشورہ دیا ہو کہ یہ ممالک اسرائیل سے اپنے تعلقات جو ابھی انہوں نے قائم کیے ختم کر لیں. کیا ہمارے وزیر خارجہ یہ پروپوز نہیں کر سکتے تھے یا ریکویسٹ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہم اگر یہ پوزیشن بھی نہیں لے سکتے تو ہم جا کے دنیا کو کیا بتائیں گے؟ ہم یورپین یونین سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم سیکورٹی کونسل سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ آپ بتائیں کہ قرارداد کے علاوہ کوئی لائن آف ایکشن ہے یا نہیں ہے, یا یوں ہی گھومتے رہیں گے, ٹرکی چلے گئے, امریکہ چلے گئے, دوسری ممالک میں چلے گئے, ایکشن کیا ہے؟ وہ نہیں ایکشن ہے. اس لیے مجھے نہیں لگتا, بدقسمتی سے وہ لوگ, وہ بچے جو پتھر سے لڑ رہے ہیں, اور ابھی آپ نے بہت سی کلپس دکھائے, ایک بڑی اچھی ڈاکومنٹری کل الجزیرہ پہ میں دیکھ رہا تھا,
اس میں ایک بچہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے باہر جانے لگا. اس نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو باہر؟ اس نے کہا کہ چونکہ مجھے پتھر مارنا ہے. اس نے کہا پتھر کیوں مارنا ہے؟ اس نے کہا اس لیے مارنا ہے کہ اگر میں نہیں ماروں گا تو وہ کل میرے گھر میں گھسائیں گے. اچھا، اور آپ کو مدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے بات کی بار بار یہاں شہباز شریف صاحب نے تو خیر میں لوکل پولیٹکس پہ بھی نہیں آتا، انہوں نے تجویز دی تھی کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ ممالک جنہوں نے تسلیم کر لیا ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور وہ اسرائیل سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی دیکھو یہ کیا کر رہے ہو. تو مطلب یہ بھی مذاق خیز بات ہے، اثر و رسوخ استعمال کریں، آپ تعلقات ختم کریں. یعنی آپ اسلامک بلاک کو مضبوط بنانے کے بجائے اسلامک بلاک اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے. اور جس طرح امجد شعیب صاحب نے اشارہ کیا کہ کنٹریز کا انٹرسٹ یہ لگ رہا ہے کہ اگر اسرائیل ایران کے خلاف ڈھال بن سکتا ہے تو ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات. ایسے میں آپ فلسطین کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ اور امجد شعیب صاحب ادھر اس کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں. امجد شعیب صاحب مطلب ظاہر ہے آئی ول بی دا لاسٹ پرسن اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں جو کہ روئے زمین پر ہونے والی کسی بھی دہشت گردی وہ کوئی مسلمان کرے، ہم تو طالبان کا نام لے کر مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کرتے رہنے چاہیے. آئی ایم لائک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. لیکن پھر جب یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے بن ہی نہیں سکتی ان سب کی، اور میں 1000 دفعہ بات ریپیٹ کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں چونکہ میں نہ کہنے یا کہنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑ جائے گا. لیکن پھر جب یہ سارے مناظر بنتے ہیں اور ان کی تشہیر ہوتی ہے، جب یہ منظر چلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ گولی کھا رہا ہے، اس کی بہن مر گئی ہے، اس کی ماں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، اس کی ماں کی جو سسٹر ہے اس کو گولی ماری جا رہی ہے چوک پہ، تو پھر تو ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے رد عمل قرار دے. پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو دہشت گردی سے پاک بنایا جائے. ان مناظر کے بعد یہ کہاں ہو پائے گا؟ میں اگین بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کوئی دہشت گردی جواب میں کرے تو آف کورس اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بٹ ہم 10 دفعہ یہ بات کہہ لیں پھر تو یہ نہیں ہو پائے گا نا. پھر یہ دنیا تو نہیں بنے گی نا اس طرح. امجد شعیب صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں اگر یہ اسرائیل کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے لیے امن چاہتے ہیں یا نہیں. اگر فلسطینیوں کو ایران، پاکستان اور ترکی وغیرہ یہ امن کے وقت میں ہتھیار دیتے رہیں اور کل کو وہ اچھے خاصے مضبوط ہوں تو وہ اس مقابلے آج ہوا اس سے کہیں بہتر مقابلہ کریں گے. ان کا نقصان ہوگا اسرائیل کا بھی. اب اسرائیل اگر ریاستی دہشت گردی کرے اور توقع یہ کرے کہ آگے سے مزاحمت نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں. وہ تو ایک بالکل میں کہ ایک نیریٹو ہی غلط ہے. آپ ریاستی دہشت گردی کریں گے، کمزور آدمی آگے سے دہشت گردی یا مزاحمت کسی نہ کسی شکل میں کرے گا تو وہ تو ہوگا. پھر کل اگر زیادہ نقصان ہو اسرائیل کا تو یہ آج ان کو سوچنا چاہیے کہ اصل حل یہی ہے کہ آپ دو ریاستیں یا جیسے بھی ایک پرماننٹ سولوشن کی طرف چلے جائیں. وہ نہیں وہ کر رہے، لہٰذا پریشر ادھر آنا چاہیے اور وہ تبھی آئے گا جب یہ تمام مسلمان ملک مل کے یہ کوئی مغرب کا بائیکاٹ کریں یا کوئی پولیٹیکل ایکشن کریں یا فزیکل ایکشن کریں، کیونکہ ملٹری ایکشن تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے. ملٹری ایکشن کا بھی میں اگر آپ کہیں تو میں 2 منٹ وضاحت دے دوں. آپ ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے اوپر امریکہ نے کیسے حملہ کیا تھا. ان کا بحری بیڑا آ گیا تھا، وہ بحر عرب میں، وہاں سے ان کے جہاز بومبنگ کرتے تھے. پھر ان کو زمینی رستہ چاہیے تھا پاکستان کا، ہم نے اب بندرگاہیں دی، سڑکیں دی، ایئر فیلڈ دی، وہ جا کے تو وہاں پہ بیٹھے. آج مسلمان اگر یہ کرنا چاہیں کون دے گا ان کو؟ شام، مصر اور اردن یہ تینوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. وہاں سے اگر کوئی 2 لوگ ان کے اپنے جا کے جہاد کرنا چاہتے ہیں یا ان کو گولی مار دیتے ہیں تو آپ کے پاس تو زمینی رستہ ہے ہی کوئی نہیں کہ آپ وہاں پہ پہنچ سکیں، اور بحری رستہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے پاس نہ وہ فلوٹیلا ہے نہ ہی ایئر سپورٹ کے آپ کے پاس ہیں ایئر کرافٹ کیریئر. تو یہ تو کسی ملک کے ساتھ ہوتا کہ آپ جارڈن وغیرہ کو رستہ دے رہے ہیں، چلے جی کوئی آپ نے کچھ ارریگولر فوج بھیج دی، کوئی جہادی بھیج دیے، کوئی ان کو سپورٹ ادھر سے ملتی رہے تو اسرائیل کو کوئی مسئلہ ہوتا. لیکن یہ چیزیں ہو نہیں سکتی کیونکہ یہاں پہ جو مسلمان ملک ہیں وہ کوئی بھی اپنے لیے خطرہ نہیں لینا چاہتا، ان کی سپورٹ نہیں ہے. 3 میزائل فائر کیے تھے لبنان سے فلسطینیوں نے اور وہ حزب اللہ کے علاقے سے انہوں نے کیے. لبنان کی فوج نے آ کے ان کو اریسٹ کیا، حزب اللہ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. تو اس حد تک تو ہم اب ٹیم ڈاؤن ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ آپس میں جب لڑ رہے ہیں. دیکھیں نا ایران اگر کچھ کرے تو عربوں میں اگر اس کو سپورٹ نہیں، عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل الگ رکھ کے بیٹھے، ایران کے ساتھ دشمنی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لڑیں گے کیا؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنا، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ پہلے اپنا
گھر جو ہے گھر اس کو درست ٹھیک کریں. کریں. ہاں اس کے بعد پھر کچھ. تو یہ بڑا ضروری ہے فائنل کہ ورڈ پہلے مدر آپ مسلمان ملک جو ہے وہ متحد ہوں. مدر صاحب فائنل کنکلوڈ کر دیں اس کو. دیکھیں وسیم، سب سے ایک رے آف ہوپ کیا نظر آتی ہے؟ ہاں وہ دنیا بھر میں وہ مظاہرے نظر آتے ہیں جس میں مسلمان بھی شریک ہیں، جس میں غیر مسلم بھی شریک ہیں، جس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی شریک ہیں. ہمیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی وہ قرارداد رے آف ہوپ نظر آتی ہے جس میں اس نے کہا کہ یہ جو میڈیا ہاؤس پہ اٹیک ہوا ہے یہ وار کرائمز ہیں. ہمیں کرائم واچ کی ہیومن رائٹس واچ کی وہ رپورٹ جس میں اسرائیل کے ایکشن کو جو ہے وہ وار کرائمز ڈکلیئر کیا گیا. تو لوگوں کے درمیان جو اتحاد ہے، لوگوں کے درمیان لوگ ایک طرح سوچ رہے ہیں، حکومتیں دوسری طرح سوچ رہی ہیں، اور الٹیمیٹلی لوگوں کی وکٹری ہوتی ہے. وہ بچہ جو پتھر لے کے اب پیدا ہوتا ہے فلسطین میں، جوان ہوتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا بڑھاپے میں وہ وہی پتھر اپنے دوسرے بچوں کے ہاتھ میں پکڑا کے چلا جاتا ہے. وہ ضرور ایک دن کامیاب ہوں گے. صحیح. لیکن وہ ممالک جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر کے وہ اسرائیل کے ساتھ محفوظ ہوں گے، یہی ان کی سب سے بڑی بھول ہے. وہ جتنی جلدی یہ سمجھ سکیں. لیکن میرا خیال ہے ہمارا جو رول ہے بنیادی طور پہ وہ یہ بنتا ہے کہ OIC یا عرب لیگ یا ان کو کنونس کیا جائے کہ جی جب تک ہم اسرائیل کو آئسولیٹ نہیں کریں گے دنیا کیسے آئسولیٹ کرے گی اسرائیل. ویری ویل پوائنٹ. تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور یہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، آپ کو دنیا کے سارے، آپ کو یورپ میں، UK میں، یہاں مظاہرے نظر آئیں گے، لیکن آپ کو ہماری صفوں میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہاں اس طرح سے مظاہرے نظر نہیں آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بچی جو کہہ رہی تھی نا اٹس ناٹ فیئر، تو ایک طرف مجھے لگتا ہے کہ بچی ہے جو کہہ رہی ہے اٹس ناٹ فیئر، اور سامنے سے ایک ادارہ جو کہ کہہ رہا ہے اوہ آئی سی. ایک بریک کے بعد ذرا ملکی سیاست سے بات کرتے ہیں. سیاسی سطح پر آج بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈال دیا گیا. اس سے پہلے کا سارا پس منظر آپ جانتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا ملک سے باہر جانے دیا جائے. شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ پہنچے، واپس گھر ان کو آنا پڑا رمضان میں، اور بہرحال پھر جو ہے وہ ساری کارروائیاں ہوئی. اب ECL میں نام ڈال دیا. گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان چلی گئی ہے اس حوالے سے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ چلی گئی کہ جناب آپ کے حکم کی حکم عدولی ہوئی ہے اور آپ نہیں جانے دیا. ذرا سارے معاملے میں بات کرتے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا. سر یہ بتائیں عباسی صاحب پہلے تو کہ لیگل جو بھی ان کا رائٹ ہے وہ سارا اپنی جگہ، لیکن ایک لمحے کو اگر میں کہوں کہ اگر اتنی تحقیر ہو رہی ہے اپوزیشن، یعنی آپ کی اپوزیشن یعنی گورنمنٹ کی جانب سے، کہ وہ میک شور کر رہے ہیں کہ نہ جانے تھے، ECL میں نام ڈال رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو بھاگ گیا، وہ دیکھو ان کے بھائی بھی بھاگ گئے تھے، یہ بھی بھاگے، تو سر مطلب ایسی بھی پھر کیا مجبوری ہے؟ چھوڑ دیں نہ جائیں، چونکہ دعوت آپ لوگ کا یہ ہے نا کہ ہم اسٹیٹس کو کے خلاف لڑ رہے ہیں، قربانیاں دیں گے یہ وہ، ورنہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ کی وہ تو اور ایک کہے گی کہ دیکھیں یہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور ملک سے باہر بھاگنے کے لیے جو ہے وہ دیکھیں منتیں کیے جا رہے ہیں. باتیں سارے کرتے ہیں، باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ میاں نواز شریف ملک سے باہر تھے جب آپ نے ایک جج کو بلیک میل کر کے ان کو کنوکٹ کیا، وہ واپس آئے، اپنی بیٹی کے ساتھ جیل چلے گئے. اس کے بعد پوری حکومت نے زور لگایا، کوئی 10 اسیسمنٹس کرائیں، ریکارڈ طلب کیے، اپنے ڈاکٹر بھیجے. بیماری کی وجہ سے میاں صاحب کو انگلینڈ بھیجا گیا، اجازت دی گئی، کابینہ تک کی اجازت آئی، ہائی کورٹ کی اجازت آئی. میاں صاحب علاج کروا رہے ہیں، وہاں پر کووڈ کا معاملہ ہے، جیسے ہی علاج مکمل ہوگا واپس پاکستان آ جائیں گے. ان کی سزا جو ایک جج کو بلیک میل کر کے دی گئی تھی آج بھی قائم ہے. یہ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اب شہباز شریف صاحب، آپ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کے معاملے میں جو ڈیٹیل ججمنٹ دی ہے اس کو پڑھ لیں. انہوں نے کہا جی یہ سارا ڈرامہ ہے، کوئی نیب نے خود کہا کہ کوئی کرپشن شہباز شریف نے نہیں کی، کوئی ill gotten منی نہیں ہے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے، کوئی بے نامی نہیں ہے. پھر آپ کیس 3 سال سے آپ نے ان کو 90 دن سے زیادہ ریمانڈ میں رکھا، 15 مہینے جیل میں گزارے. اب باہر جانا ان کا حق ہے. کینسر کے مریض ہیں پچھلے 20 سال سے، ہر سال میں 2 دفعہ چیک اپس ہوتے ہیں، وہ جائیں گے واپس آ جائیں گے. شہباز شریف صاحب ملک سے باہر تھے. پچھلے مئی میں
جب وہاں پر کووڈ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں یہاں پھنس جاؤں, واپس پاکستان آ گئے. تو یہ لیکن سر گورنمنٹ سائڈ سے دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے, واپس آئے, جیل میں گئے, پھر دوبارہ گئے اور پھر نہیں آئے. تو اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی شہباز صاحب بھی باہر تھے, واپس آئے, اب جا رہے اور اب نہیں آئیں گے, اور یہ تو وہ شہباز صاحب ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں آ جائیں گے, وہ بھی نہیں آئے, تو اب ان شہباز صاحب کو کیسے جانے دیں؟ تو گورنمنٹ بھی اپنی جگہ تو ٹھیک ہے نا بالکل, یہ کہنے میں اس میں کون سی بات فیکچولی انکریکٹ ہے؟ نہیں, گورنمنٹ اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہے, اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہے. گورنمنٹ رپورٹس پڑھ لے میاں نواز شریف صاحب کی, عدالت کے پاس ہیں, حکومت کے پاس بھی ہیں. وہ علاج کرانے گئے تھے, علاج کرا کے آ جائیں گے. آپ نے ہر قانونی چارہ جوئی کے خلاف کر لی ہے, جائیداد بھی کور کر لی ہے, اشتہاری بھی ڈکلیئر کر دیا ہے, وہ حکومت کا رائٹ ہے, انہوں نے کر لیا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کیا آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ, کابینہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ECL پہ ڈالنا ہے؟ کیا ملک میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے؟ کیا معیشت ترقی کر رہی ہے؟ کیا چینی آج 50 روپے کی بک رہی ہے؟ کیا ملک میں آٹا 30 روپے کا بک رہا ہے؟ آج کوئی ملک کے اندر عوام کو تکلیف نہیں ہے؟ کیا بجلی کی قیمت دگنی نہیں ہو گئی؟ یہ ملک کے مسائل کو دیکھیں, سارا دن یہاں تماشا یہی لگا رہتا ہے کہ جناب ECL پہ ڈال دیا, ECL پہ ڈال دیا. بھائی یہ معاملے میں بھی کابینہ میں 5 سال رہا ہوں, کبھی وہاں کسی شخص کا بارے میں یہ باتیں نہیں کی گئیں. یہاں پر وزیر اعظم بھی باتیں کرتا ہے, وزیر بھی یہی باتیں کرتے ہیں, پریس کانفرنسیں کرتے ہیں. تو اگر بات ہے کہ گورنمنٹ کی گورننس گورننس سے متعلق ہیں, بیڈ گورننس سے متعلق ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور اس پر ہم بار بار بات کرتے ہیں. لیکن سر دوسرا بھی بتائیے نا, آپ پاکستان یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ذاتی کا ہم نے تذکرہ کیا, اور اس بات میں ان میں ساری باتیں غلط بھی نہیں ہیں, لیکن پھر آپ یہ بھی ایسی بھی ایک اور ایگزامپل کوٹ کیجئے کہ جہاں اس طرز کی فیسلٹی بے شک لیگلی صحیح کسی اور کو ملی ہو کہ چلیں جناب آپ اتنے دنوں کے لیے گھر چلے جائیں, علاج کرا لیں, پھر واپس آ جائیں, چلیں آپ اتنے دنوں کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں, علاج کرا لیں, پھر واپس آ جائیں. پھر شہباز صاحب کو بھی ایسا پاکستان میں اور کس کو یہ فیسلٹی ملی ہے, بے شک لیگلی صحیح, کس کو ملی ہے؟ جی میں بالکل فیسلٹی ملی ہے. مجھے فیسلٹی بتائیں کسی کو فیسلٹی ملی ہے کہ حکومت نے جج کو بلیک میل کر کے آپ کو کنوکٹ کرایا ہو؟ یہ فیسلٹی کسی اور کو ملی ہے؟ ملک قیوم کی ٹیپ آ رہی ہے میرے ذہن میں, جہاں جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے تب بھی ان کو ڈرا کے کوشش کی جا رہی تھی. اس میں کوئی کنوکٹ نہیں ہوا تھا, وہ ایک ٹیپ ریکارڈنگ تھی. یہاں جج نے خود کہا ہے کہ میں نے یہ کیا, اس کو لاہور ہائی کورٹ نے نکال دیا ہے یہ فیصلہ دینے پر. میں بھی اس کی ڈیٹیل میں ظاہر ہے ایس ڈی ایس کو دیکھنا کہ ذہن میں اس میں کیا کیا ہوا تھا نا, وہ تو اس میں بھی کسی اور دوسری رائے کی ضرورت تو نہیں ہے. شہباز صاحب کی آواز ہے, ملک قیوم صاحب کی آواز ہے. بالکل جو معاملات ہیں, اگر ماضی میں غلطی ہوئی ہے وہ آج کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرتا. آپ نے کہا ایک مثال دے دیں, کسی نے کنوکٹ نہیں کرایا کسی کو. جی میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ نواز شریف صاحب کو اجازت دی تھی ہائی کورٹ نے, نواز شریف صاحب کو اجازت دی تھی کابینہ نے, وہ علاج کروانے گئے ہیں, علاج کروا کر ہی آئیں گے, اس سے ایک دن بھی پہلے نہیں آئیں گے. اگر ہائی کورٹ اور کابینہ کا ورڈ اس میں اتنا مقدم ہے تو آج وہی ہائی کورٹ اور وہی کابینہ زیادہ سخت الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ اب آ جائیے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے کہا تھا اس لیے گئے تھے, تو وہی کہہ رہے ہیں اس لیے آ جائیں. جی ان کے کہنے پر آ نہیں سکتے کیونکہ علاج کروائیں گے تو آئیں گے, زندگی زیادہ مقدم ہے. لیکن کہا تو یہ تھا کہ ہم اتنے نمبر آف ڈیز میں آ جائیں گے, یہ نہیں کہا تھا کہ علاج کرا کے آ جائیں گے. نہیں جی, علاج کروانے کا تھا اس وقت, یہی بات تھی کہ یہ پروسیجرز ہیں, وہاں پر علاج ہوگا. اور ہائی کورٹ نے خود کہا تھا کہ اگر آپ کو مزید دنوں کی ضرورت ہو تو ہمیں اطلاع کر دیں. لیکن ان کے جانے کے چند ہفتے بعد ہی کووڈ شروع ہو گیا, وہاں پہ سرجریز بند ہو گئیں. یہ سارا دنیا جانتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اب یہ کہ شہباز صاحب کے لیے آپ ہر لیگل چینل استعمال کریں گے تاکہ باہر نہیں چل رہا. جی میں کہہ رہا ہوں شہباز صاحب کو بھی باہر جانے کے لیے آپ اس معاملے کو سرنڈر نہیں کر رہے, بلکہ آپ ہر فورم استعمال کریں گے تاکہ شہباز صاحب کا باہر جانا ممکن ہو سکے. جی ان کا حق ہے جی, ہائی کورٹ جائیں گے, ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی باہر جانے کی. یہ تو حکومت نے بدنیتی پر مبنی ہے. اور اگر وہ باہر گئے اور کورونا تو ابھی بھی ختم نہیں ہوا, یہ کام نہیں کرتی, ان کا بھی علاج یا چیک اپ تاخیر کا شکار ہو گیا, تو پھر وہ بھی جب علاج مکمل ہوگا تبھی آئیں گے شہباز صاحب بھی. پھر دیکھیں وہ چیک اپ کرانے جا رہے ہیں, ان کا چیک اپ مجھے نہیں پتا انگلینڈ میں ہوتا ہے امریکہ میں ہوتا ہے. ابھی انگلینڈ جا رہے ہیں, وہاں سے شاید انگلینڈ میں کروائیں, امریکہ میں کروائیں, یہ ان کا حق ہے, اور وہ اپنے وقت مقررہ پہ آ جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ملک آپ کا نواز شریف اور شہباز شریف کے بغیر نہیں چل رہا تو یہ بات سیدھی کہہ دیں کہ ہمارا ملک نہیں چلتا ان کے بغیر, ان کو لے آئیں, وہ آ جائیں گے. تو یعنی شہباز صاحب جتنے دنوں کا عدالت نے کہا ہے اتنے ہی دنوں میں آئیں, یا وہ بھی علاج مکمل کرا کے آئیں گے, اگر علاج تاخیر کا شکار ہو گیا تو پھر نہیں آئیں گے. جی بالکل آ جائیں گے, کوئی فکر نہ کریں. پہلے بھی آئے تھے, پھر آ جائیں گے.
لیکن یہ بڑی معمولی باتیں ہوتی ہیں. ہماری سوچ بڑی گھٹیا ہو گئی ہے بدقسمتی سے. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہمیں کسی کی علاج کی پرواہ نہیں ہے, کسی کی بیماری کی پرواہ نہیں ہے, کسی کی حد تک کی پرواہ نہیں ہے. یہاں پر وزیر پریس کانفرنس کر رہا ہے. ہمارے 5 سال میں بتائیں نا ہم نے کسی کا نام بھی لیا ہو, کسی کو گالی نکالی ہو. شاہد صاحب جب کلثوم نواز صاحبہ کی صحت کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو ہم نے خود نے بڑی تنقید کی تھی اس پہ. نواز شریف صاحب کی صحت کا کوئی مذاق اڑا تھا, ہم تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ تو ایک بڑا فیکٹ کی بات ہے نا جو میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کہا تھا کہ اتنے دنوں میں آ جائیں گے اور نہیں آئے. تو اس لیے اگر یہ سوال پوچھا جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھائی ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ شہباز صاحب اتنے دنوں میں آ جائیں گے, وہ بھی اگر انہوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ بھائی علاج نہیں ہو رہا, مکمل نہیں آ رہا, تو پھر ہم کیا کر لیں گے. تو یہ تو ایک سوال بڑا جینوئن بنتا ہے نا, اس میں تو کوئی گھٹیا سوچ کی بات تو نہیں ہے اس میں. نہیں, آپ کرتے ہیں نا, آپ نے کر لیا ہے. نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے تھے, علاج مکمل ہوگا تو آ جائیں گے. آپ نے ان کی رپورٹ کو قبول نہیں کیا جو بڑی واضح ہے. آپ نے ان کی جائیداد کر کر دی, ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا, ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیا. تو آپ نے اپنے ایکشن لے لیے, اب وہ آ کے فیس کریں گے ان سارے معاملات کو جو لیگل معاملات ہیں. ٹھیک, اچھا یہ بتا دیں کہ کیا اس میں کیا سچائی ہے کہ وہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے کہیں اور معاملات بہتر ہو گئے, طے ہو گئے, جو کہ عمران خان صاحب کو اچھا نہیں لگ رہا, اس لیے وہ سارے روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہاں پہ معاملات بہتر ہو گئے؟ زبیر صاحب نے کہا فوج سے صلح ہوگی, پنڈی سے صلح ہوگی. معاملات پاکستان میں سارا دن یہی باتیں چلتی رہتی ہے. میں تو زبیر صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں. ہمارا ہر ایک زبیر صاحب نے کہا پنڈی سے صلح ہو گئی. زبیر صاحب کو اگر سوال کریں گے کہ آپ کا جھگڑا ہے تو کہیں گے ہاں جی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, ہماری صلح ہے. آپ جب بات یہ ہے کہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے, ہم کہہ رہے ہیں میرے اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. یہاں نہ جھگڑے کی گنجائش ہے نہ صلح کی گنجائش ہے. جھگڑا اور صلح فریقوں کے درمیان ہوتا ہے, یہاں فریق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں ہر ادارہ پاکستانی ہے, پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, پاکستان کی بہتری چاہتا ہے. میں نہ یہ پوچھتا ہوں کہ جھگڑا ہوا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کے, نہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ صلح ہوئی ہے نہیں, میں صرف یہ پوچھتا ہوں جیسے آپ کے تعلقات آج سے 2 سال پہلے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آج ویسے ہی ہیں یا اس سے اچھے برے ہیں, یہ بتا دیں جیسے بھی تھے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں, ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, ہمارے ملک میں بھی ہے. یہاں لمبے عرصہ فوجی حکومتوں کا رہا ہے. بالکل, جو کچھ 2018 میں ہوا الیکشن میں ہر پاکستانی جانتا ہے, ہم نے اس کی نشاندہی بھی کر دی ہے. اور آج جو ہمارے ملک جو زوال پذیر ہے, جو ہمارا ملک زوال کو پہنچا ہے, اس کی بنیادی وجہ اس الیکشن کا چوری ہونا ہے. اب ہماری صلح کس سے ہوگی, کیوں ہوگی؟ صلح کی نہ جھگڑا ہے نہ صلح کی گنجائش ہے. ایک بات کر رہے ہیں آپ, اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں 2018 میں جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں رائے تھی آج بھی وہی ہے, آئین کے مطابق نہیں چلنا چاہیے. آپ دونوں کے جیسے تعلقات 2018 میں تھے ویسے ہی آج ہیں, جیسے بھی تھے وہ, اچھے برے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, جیسے تھے ویسے ہی آج, یا ہم لوگوں کو بہتری آئی ہے. ہمارے تعلقات کا نہ کوئی معنی ہے, ہمارے تعلقات کا نہ کوئی معنی ہے نہ مقصد ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم اپوزیشن میں ہیں. ہم نے تعلقات بنا کر یا خراب کر کے کیا حاصل کرنا ہے؟ ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں. ہمارے تعلقات آئین پر بیسڈ ہیں. آپ آئین کے مطابق چلیں گے تو ہم آپ کے دوست ہیں, آئین کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ کے دشمن ہیں. چل رہے ہیں آئین کے مطابق آپ کے خیال میں وہ؟ یہ تو وقت بتائے گا نا. آپ خود دیکھ لیں, آپ بتا دیں آج آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں تو بڑا کمزور سا آدمی ہوں سر. میرا نہیں خیال ہمارا ملک کبھی بھی آئین کے مطابق چلا ہے. اچھا, اگر ہم آئین کے مطابق چلتے ہوتے تو یہاں نہ پہنچتے جہاں پر ہم آج ہیں. سر کنکلوڈ کریں, ایک بڑا سمپل پیمانہ ہے. جی آخر میں بتا دیں, پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے والا ہے, پیپلز پارٹی کی شمولیت کے لیے وہی شرط ہے جو پہلے تھی کہ جناب وہ معذرت اور وہ سارا معاملہ جو بھی ہے وہ انہی شرائط پہ واپسی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ کوئی شرط نہیں ہے. پیپل پارٹی نے اعتماد توڑا ہے پی ڈی ایم کا. اگر پیپل پارٹی کو بحال کر سکی تو ان کی جگہ پی ڈی ایم کے اندر ہے. بحال کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ راستے جدا ہے. بحال کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اعتماد کو بحال کریں. کیسے اعتماد کو بحال کریں؟ کیسے؟ جو آدمی توڑتا ہے وہ جانتا ہے کیسے اعتماد بحال. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد. اس کا میرے پاس نہیں ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. تو بس جاتے جاتے خواہش یہ تھی کہ آج عید کے بعد پہلا پروگرام اور رمضان کے بعد پہلا پروگرام تو ذرا اس کو بڑا ایک مختلف ماحول میں مختلف انداز میں کریں, لیکن ظاہر جو صورت حال ہے وہ بہت ہی اداس کر دینے والی ہے. تو آج جاتے تھے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں معاملات بہتر ہوں انشاءاللہ, اور ہم سب
کی جو بھی اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو بھی ذمہ داری بنتی ہے کم از کم ہم وہ سب ادا ضرور کر سکیں، تاکہ کم از کم وہ اس پرندے کی طرح کہ جس نے اس بڑی آگ کو بجھانے کے لیے اپنے چوٹ سے ایک قطرہ ڈالا تھا، اور جب پوچھا گیا تھا کہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس نے کہا تھا کم از کم یہ اطمینان رہے گا کہ روز محشر یہ کہہ پاؤں گا کہ مجھ میں جتنی کیپیسٹی تھی میں نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی، میرا نام آگ لگانے والوں کی فہرست میں نہیں، بجھانے والوں کی فہرست میں ڈالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔